الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، شکر کے جذبے کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ۔ خواہش اوکے ہے نا آپ سب کے لیے؟ الحمدللہ جی۔ چلیے انشاءاللہ کلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا کہ جب تک میں اور آپ اپنی نیتوں کو نہ چیک کریں تو بات یہ کہ بات نہیں بنے گی۔ وہ بہت ضروری ہے، ہر کام سے پہلے میں اور آپ اپنی نیتوں کو ضرور ریوائول کریں نا، تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سارے عمل کو اپنے لیے خاص کر دینا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیاتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ انشاءاللہ بہت پیاری سی حدیث ہے، ہم اسپیشلی دیکھ رہے تھے کہ کیسے یہ جو قرآن ہے کس کس انداز سے ہمیں فائدہ دے گا، اور اس میں سے ایک فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کا انسان کی شکل میں آنا۔ عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء یوم القیامت القرآن كرجل الشاب فیقول لصاحبہ انا الذی اسہرت لیلک وازمعت نہارک۔ عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کے بال سفید ہوں گے، تو وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اصل بات کیا ہے کہ دیکھیں کیسے یہ قرآن جس کو الحمدللہ میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں نا سیکھنے سکھانے کی، پڑھنے پڑھانے کی، تو انشاءاللہ کل یہ کیسے قیامت کے دن کس شکل میں آئے گا اور کیسے آپ کو جسے کاجا پروٹیکٹ کرے گا نا، اور کیسے الحمدللہ آج آپ الحمدللہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سم ٹائم اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، کس کی خاطر؟ اللہ کے چہرے کی خاطر، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جب آپ اتنا وقت اس کو دیں گے تو کیوں نہیں یہ کل آپ کے کام آئے گا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے اور ہمیں اس قرآن سے محبت ہو جائے، اس اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے۔ اللہم آمین انشاءاللہ۔ چلیے موو آن ہو جائیں گے تلاوت کی طرف۔ مجھے بارک اللہ آپ سب اپنی ریکارڈنگ بھیجتے ہیں، الحمدللہ ہم تھوڑا تھوڑا ہی کرتے ہیں پورا ویک، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ کا 30 جز بھی حفظ ہو جائے گا باذن اللہ، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو گرامر بھی انشاءاللہ بہت اچھی آ جائے گی، مطلب اتنی آ جائے گی کہ آپ کے لیے ٹرانسلیشن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اچھا ہو جائے گا۔ چلیے انشاءاللہ
ہم نے الحمدللہ کہاں تک آیت کو دیکھ لیا تھا؟ ہم نے آئی تھنک آیت نمبر 27 سے کریں گے جزاک اللہ، سورہ عابسہ آیت نمبر 27 to 36، لیکن اس سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں گے تاکہ جب آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد کرتے ہیں نا تو زیادہ آسانی ہوتی ہے سسٹر نا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 27 سے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنبَتْنَا، پھر اگایا نہ ہم نے۔ تو یہ جو نا کا یہ جو ضمائر ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آج ہم ضمائر پہ ہی بات کریں گے۔ تو یہ جو ضمائر ہے یہ بیسیکلی منصوب ضمائر ہے انشاءاللہ، جو کہ فعل سے اٹیچ ہو کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگایا جسے کہا جائے ہم نے، فیہا اس میں، حبا غلے کو کہتے ہیں، وعنبا اور انگور، وقدبا اور ترکاری، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور، وحدائق اور باغات، غلبہ گھنی، وفاکہتا اور پھل، وابا اور چارہ، متاعن، متاعن فائدے کی چیزیں، ہم کہتے ہیں نا متاع یعنی دنیا کا جو معلومات یعنی فائدے کی چیزیں، لکم تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہاری مویشیوں کے لیے، فَإِذَا تو جب، جاءت یعنی آ جائے گی، اس یاد رکھیے فعل ماضی ہے نا جا، اس کو بس ذہن میں رکھے، اس سے پہلے جب اذا آ جاتا ہے نا تو پھر میننگ جو ہے فیوچر میں کر دیا جائے گا، آ جائیں گے، الساق کان بہرا کر دینے والی، سخت آواز، یوم اس دن، یفر بھاگے گا، المرء انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے۔ یہ بھی جو ہے انشاءاللہ آج کریں گے جو اٹیچ ضمائر ہیں۔ اب یہ دیکھیے پروناؤن سے اسم سے اٹیچ ہو کر آئیے نا، اخی جسے کہا جائے اخن، اخن، اخین ہے نا، بھائی کو کہتے ہیں نا، تو بھائی کیا ہے اسم ہے نا، اس کے بعد ہی ضمیر لگ گئی، ٹھیک ہے۔ وہ امی ہی سیم اسم کے ساتھ ضمیر لگ گئی، اپنی ماں سے، وہ ابی اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتی ہی اور اپنی بیوی سے، وہ بنی اور اپنے بیٹوں سے۔ چھوٹی چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بہت ہی جسے کہا جائے آئی اوپننگ آیات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کے اس دن کی تیاری کا موقع دے، تاکہ آج جو کوشش کریں گے انشاءاللہ کل آپ کو اس کی جزا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دیں گے نا انشاءاللہ العظیم۔ چلیں سب ریڈی ہیں ریسائٹیشن کے لیے؟ سب نے اپنے مصحف کو کھولا آیت نمبر 27 سے؟ سب نے کھولا وہ مصحف کو؟ بتائیے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، چلیے ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأنبتنا فيها حبا، فأنبتنا فيها حبا، وعنبا وقضبا، وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم،
إذا جاءت الصاخة. إذا جاءت الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه. अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह लज़ीम हमारा अल्लाह की रहमत से आज का आयत तो कहीं बहुत छोटी-छोटी सी आयत है, इतनी पावरफुल है। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफ़ीक दे दे। आपका होमवर्क है इंशाअल्लाह आयत नंबर 27 से लेकर इंशाअल्लाह टिल द आयत नंबर 36 तक इंशाअल्लाह अपने होमवर्क में भेजना है विद ट्रांसलेशन के साथ। जो बहनें मेमोराइज़ कर रही हैं वो अपना बगैर देखे इंशाअल्लाह इसको देंगी और जो इंशाअल्लाह अपनी तजवीद पे प्रैक्टिस कर रही हैं वो इंशाल्लाह देख के इंशाल्लाह मेंशन कर दें ग्रुप में, ठीक है? चलिए बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाल्लाह हम मूव ऑन हो जाते हैं अपनी ग्रामर की तरफ ना इसके जी नहीं थोड़ा-सा हम तजवीद को देखते हैं, सॉरी थोड़ा-सा मैं भूल गई। तजवीद को थोड़ा-सा देख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी यरहमुकुल्लाह। तो इसमें देखिए फ़अंबतना देखिए नू अब थोड़ा-सा इसको देख लीजिएगा फ़अंबतना ख़याल कीजिएगा नून साकिन के बाद जिसे कहा जाए बा आ रहा है, ठीक है? याद रखिए इख़लाब है, जब भी साउंड ऑफ द यानी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद नेक्स्ट लेटर बा होता है, तो साउंड ऑफ द नून साकिन इज़ चेंज इनटू किस में हो जाती है? जिसे कहा जाए मीम साकिन में, तो नॉट फ़अनबतना नहीं, आपकी दोनों होंठ में जैसे क्लोज़ कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा साउंड आएगा। फ़अनबतना ता पे क्या है हम्स है, ठीक है? थोड़ा-सा उसमें शिद्दा भी पाया जाता है तो बत यानी पहले आपने इसको शिद्दा को ज़ाहिर किया फिर हल्की-सी एयर को ब्लो कर दिया ना। फ़अनबतना ना को 2 काउंट आप पूरा पढ़ेंगे, अलिफ मद्दिया है, ठीक है? इसको पूरा 2 काउंट ना ऐसे करके मोर स्ट्रेच नहीं करना, ना ही आपने ना करके रोक दें, ना नहीं, ना या ना ये दोनों ठीक नहीं। फ़अनबतना बस इतना सा ठीक है इंशाल्लाह। फ़ीहा फ़ीहा ठीक है? ये देखिए फ़ी और हा इसमें गलती हो सकती है। अक्सर लोग जब फ़ी आता है तो बस फ़ी पढ़ के चले जाते हैं, फ़ा कसरा फ़ी नहीं, फ़ा कसरा या सुकून फ़ी पूरा आप 2 काउंट इसको अदा कीजिए। फ़ी हा ठीक है? तो ये डिफ़रेंस है। फ़ीहा हब्बा ठीक है? तो हा आपका वस्तुल हलक से मिडल ऑफ थ्रोट से अदा होगा। मेक श्योर ये हा नहीं है, हाँ, ये नहीं है। हाँ, ठीक है? आहा आही, आहू आपको खुद आप अगर अपने अपने हाथों को रखेंगे तो आपको खुद फ़ील होगा जो आपकी जो यहाँ पे आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो मूव करेंगे, फ़ील होगा तो कि आपके ये मूव कर रहा है। बा को मोटा नहीं का बा नहीं, नहीं कुछ लोग बै पढ़ना शुरू हो जाते हैं ना वो भी ठीक नहीं है, ठीक है ना? तो वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में चला जाता है। आगे देखिए वाइन बाउ ठीक है मेक श्योर आइन की कसरा शार्प हो ना। अच्छा बाउ में पहले से गुन्ना नहीं लाएगा आइन बाउ पहले आपने वो नहीं पहले बा की फतह को वाजे कीजिए फिर गुन्ना को ऐड कीजिएगा। देख कैसे पढ़ेंगे वाइन बाउ बाउ नॉट बाउ बाउ पहले बा की फतह को वाजे करते फिर आप उसमें इंशाल्लाह गुन्ना ताकि आपको सुनने वाले को ये पता चले कि आपने बा के ऊपर फतह पढ़ी है यानी फतह तईन आया फिर आपने आगे से वाव साकिन है। आप सब जानते हैं कि तनवीन के बाद जब वाव आ जाता है
تو یہ کون سا لیٹر ہے یرملون، ٹھیک ہے. اس میں آپ کون سا ادغام کریں گے، یعنی دا ساؤنڈ آف دا تنوین مرج ہو جائے گی واو کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں یہ کمپلیٹلی مرج نہیں ہے کہ ساؤنڈ آف دا تنوین جو ہے کمپلیٹلی مرج ہو رہی ہے واو کے اندر، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ انکمپلیٹ جسے کہا جائے ادغام ہے، ناقص ادغام ہے. لیکن غنہ کی جو کیٹیگری ہے وہ موسٹ کمپلیٹ کیٹیگری، یعنی جو آپ غنہ کو ہولڈ کریں گے 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کریں گے وعینبا وقدبا، نہیں، اس کو آپ ہولڈ کیجئے وعینبا بس یہ اتنا کاؤنٹ. جیسے آپ با اسٹریچ کرتے اسی طرح آپ نے اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ہولڈ کرنا ہے. اور یہ موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے جو کہ اکمل غنہ ہے. آگے دیکھیے وقدبا، میک شور قاف اینڈ ڈاٹ، قدبا، قد، بالکل جماؤ کے ساتھ انشاءاللہ. لام اور تھوڑا ڈاٹ سب سے زیادہ تھوڑا ان میں استطالت کی پراپرٹی پائی جاتی ہے، تھوڑا سا یہ ٹائم لیتے ہیں نا. تو اس میں یہ سب چیزوں میں نا تھوڑا سا اگر آپ اس پہ مطلب غور و فکر کر کے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اس کی پراپرٹیز کو خود سے اس کے اندر آتی جائیں گے. جو لیٹر کی دیکھیے ایک صفات ہوتی ہے اور ایک مخرج، مخرج بہت امپورٹنٹ ہے، ساتھ ہی صفات بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر آپ اگر نہیں مطلب اپنا تجوید کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں دے گی آپ کو نا، کہ اس کی صفات کو بھی اس کے اندر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. لام میں بھی جیسے ہم تھوڑا سا اس میں بھی استطالت پائی جاتی ہے، تھوڑی سی لینتھنگ پائی جاتی ہے، سیم اسی میں بھی وقد با، ٹھیک ہے. قد با کو پھر آپ نے اگین 2 کاؤنٹ. اچھا یہ جو ہم روک رہے ہیں نا حبا، قد با، اسی طرح جسے کہا جائے پہلے شقہ تھا، تو یاد رکھیے یہ جو ہے نا مد العوض کہلاتی ہے عربی کی ٹرم میں نا، ٹھیک ہے نا. کہ آپ اس کو جیسے آپ اگر کسرہ تعین آتا ہے یا ضمہ تعین آتا ہے تو آپ اس کو جب روکتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے، کوئی سٹاپنگ سائن آ گیا یا آپ خود سے آپ کو شارٹنس آف بریتھ فیل ہو رہا ہے، آپ اس کو پاز دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کو جزم دے دیتے ہیں نا. لیکن جب فتحہ کی تنوین آتی ہے تو پھر آپ اس کو جزم نہیں دیں گے، آپ اس کو بالکل الف مدیہ کی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے با. لیکن اگر اس کو کنٹینیو کریں گے تو جیسے کیسے پڑھیں گے بعینبا وقدبا، ٹھیک ہے. اس کو آپ ادغام کر لیں گے، ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی یہ بات، ٹھیک ہے. اب آپ اس میں دیکھیں جب اس کو روکیں گے تو بالکل الف مدیہ کی طرح با 2 کاؤنٹ کر کے وَزَيْتُونًا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے زئی یہ کیا ہے یالین ہے نا، تو یہ کیا ہے واو مدیہ، دونوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. وَزَيْتُ، زَيْتُ، زَيْتُ، ٹھیک ہے. پریکٹس کیجئے. زا ہے زال نہیں ہے تو ہلکی سی اس میں ویسلنگ ساؤنڈ اس کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ زا کو اکثر لوگ زال اور زا کے اندر نا تھوڑا سا ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے اگر آپ نے اس کا مخرج آپ کو یاد ہو نا تو ٹپ آف دا ٹنگ آپ کی اگر سامنے کے فرنٹ دانت کے ایجز کے ساتھ لگے گی تو آپ کا زال بہت اچھا ادا ہوگا، یہی اس کا مخرج ہے. لیکن اگر آپ نے ذرا سا ٹپ آف دا ٹنگ پیچھے کر دیا اور آپ کے دونوں اپر اینڈ لوور سامنے کے فرنٹ ٹیتھ کلوز ہو گئے اور زبان آپ کی اس کے پیچھے ہے، ٹپ آف دا ٹنگ آپ کی، تو پھر اس میں وسلنگ ساؤنڈ آ جائے گی. زئی آپ دیکھیں نا از، ٹھیک ہے. میں نے بالکل اپنے دونوں دانت کلوز کیے ہیں، اس کو جگہ ہی نہیں مل رہی تو وسلنگ ساؤنڈ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے وَالزَّيْتُونَ، نون بالکل سیم اسی طرح آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کر کے زائی کے مخرج سے ادا کرنا وسلنگ کے ساؤنڈ نو، پہلے فتح کو واضح کر کے پھر آپ نے انشاءاللہ ادغام کرنا ہے. اب میں ادغام کے بارے میں سیم بتا چکی ہوں پہلے، ادغام ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے، لیکن وتھ موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ. وَنَخْلَ، نخ، ٹھیک ہے. یہ خا میں بھی نا جسے کہا جائے فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، انشاءاللہ ہم پراپرٹیز جب پڑھیں گے صفات تو اس میں حمز پایا جاتا ہے تو آواز چلتی رہے گی. وَنَخْلَ، ٹھیک ہے، سوری آواز نہیں، ایئر بلو ہوگی، ٹھیک ہے، ایئر کا نکلنا. لا اگین آپ نے 2 کاؤنٹ مد العوض کی طرح روکنا ہے. وَحَا، یہ ہا ہے، ناٹ ہدا، ہدا کو نہ پڑے نا. وَحَدَا ایقا، کسرہ کو بہت شارپ بالکل حمزہ کو اچھے سے عین نہیں نکالے گا، عیقا، نو ناٹ عی، ای حمزہ کسرہ ای. وحدائق، ٹھیک ہے، بالکل ہر لیٹر کی ادائیگی پراپر ہو. غلبا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑے گا غلبا، نہیں،
غلبا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھرلنگ ساؤنڈ نہیں ہو، غل ایسے کر کے بھی نہیں، با، ٹھیک ہے انشاءاللہ ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وفا کی ہتوں، فا کو 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہے، یہ سارے آسان ہیں، کوئی ادغام کا رول آ گیا، اب با ویسے ہی دیکھ لیجیے گا، متاعل، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے متاعل لکم، یہاں پہ بھی ادغام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد یرملون لیٹرز ہیں، یا را میم لام واو نون، لیکن اگر آپ دیکھیں متاعن، آن کی ساؤنڈ ہے، تنوین کی ساؤنڈ کمپلیٹلی مرج ہو گئی ہے لام کے اندر، اٹس مین کیا مطلب ہے، ساؤنڈ آف دا تنوین کمپلیٹلی مرج انٹو دا لام، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کمپلیٹ ادغام ہے، ناٹ انکمپلیٹ، اس کو ہم کیا کہیں گے، ادغام ہے، یعنی تام کہلاتا، مکمل ادغام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیسے پتہ چلا، ساؤنڈ آف دا تنوین از کمپلیٹلی مرج انٹو لام، ٹھیک ہے، اب آپ اس میں تنوین کا کہیں ساؤنڈ نہیں آ رہا، متاعلکم، ٹھیک ہے، الحمدللہ، تو اب آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ گئے، لیکن یاد رکھیے ادغام تو ہو رہا ہے، کمپلیٹ ادغام ہے، لیکن اس میں کوئی غنہ نہیں ہے، کوئی غنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ غنہ، لکھم، کاف کی دمہ کو واضح کر کے پھر میم کو پڑھے گا، کم نہیں ہے، یہ جو لوگ پڑھتے نا لکم، کم نہیں ہے، یہ کھم، کاف کی دمہ کو واضح کیجئے تھوڑی سی، پھر میم کو اس میں ایڈ کیجئے، لکھم، کھم، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو پریکٹس کیجئے تو آپ کو آ جائے گا، لکھم، کھو اور پھر میم، کھم، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کم کر کے جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ اتنا پرومیننٹ نہیں ہوتا کہ میم کا ایک تو ناقص ہونا بھی، یہ جو میم پہ ہے نا، اس کو آپ کو پورا میم کی ادائیگی پراپر، یہ نہیں کہ آپ ہول کریں لکھم، نہیں، لیکن کم پورا آپ پڑھ کر پھر آپ نیکسٹ ورڈ پہ جائیں گے، لکھم ولی انعامکم، ٹھیک ہے، ولی، لام کی کسرہ بہت شارپ ہونی چاہیے، بالکل باریک ہوگی، ان، یہ بھی کون سا غنہ ہے، غنہ کے جو مراتب الغنہ ہے اس میں یہ ناقص غنہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ان پورا ادا کریں گے، نہ بہت سارے بچے بہت تیزی سے پڑھتے ہیں انعامکم، نہیں، یہ ادائیگی نہیں ہوئی ہے، ان پورا پڑھ کے پھر عامیکم، ٹھیک ہے، تو میک شور آ کو 2 کا می کھوم، کاف دم مین سکون کم، تو اس کو آپ نے پورا واضح کرنا ہے، نون اور میم ان دونوں پر ناقص ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ہولڈ نہیں کرنا، لیکن ساؤنڈ آف دا نون اور میم شوڈ بی ویری کلیئر، ٹھیک ہے، آگے آ جائیے، فَإِذَا، زا کو آپ نے ٹوک، اب دیکھیے زا ہے، ازا، ازی، ازو، ٹھیک ہے نا، اب اس میں یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جو وسلنگ ساؤنڈ ہے، تو میک شور کیجیے، میں نے اپنی ٹرپ جو ہے نا، یہ میری بالکل فرنٹ ایجز کے ساتھ ہی ہے نا، تو ادائیگی آسانی سے ہو گئی، تو اس کی تھوڑا سا آئینے کے سامنے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، جاءتس، ٹھیک ہے، جا کو آپ نے پورا 4 to 5 کاؤنٹ، میں آپ کو جو پڑھا رہی ہوں حفظ بن عاصم طریقہ الشاطبیہ، ٹھیک ہے، اس کے مطابق، لیکن آپ بہت سارے طریقے دیکھیں گے جس میں اس کو 2 کاؤنٹ بھی لوگ پڑھتے ہیں نا، تو ایک انشاءاللہ کبھی لیٹر آن کبھی ملا تو اس میں ڈیٹیل بتا دوں گی، لیکن ابھی ہم اس کو 4 to 5 کاؤنٹ کریں گے اگر ہم اسی طریقے کو فالو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جا آ کا ساؤنڈ ویری کلیئر ہو، ٹھیک ہے، تو میک شور کیجیے سوت فل آف ماؤتھ کے ساتھ، بیک آف دا ٹنگ آپ کی لیفٹ اپ کریں گے، اور پورا آپ نے سو کو اسٹریچ کرتے ہوئے خو کے ساتھ مرچ کرنا ہے، مد اللازم اس کا پورا نام ہوتا ہے، مد اللازم کلمی مستقل، ٹھیک ہے، اگر نام یاد رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ منڈے کلاس میں آ جائیے، ٹھیک ہے، ہم یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں، تو 100 کو پورا اپنے 6 کاؤنٹ، کیونکہ ہم جو طریقہ شاطبیہ امام حفص بن عاصم کا پڑھ رہے ہیں اس میں اس کو 6 کاؤنٹ ہی رکھا جاتا ہے، اس کو کم نہیں کیا جاتا، لیکن بعض جو ڈفرینٹ جو طریقے ہیں اس میں انشاءاللہ اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگا، خواہ کو جب آپ انشاءاللہ مینشن کریں گے تو ہاں پرومیننٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور خواہ ہیوی، صوت بھی ہیوی ہے، خواہ بھی ہیوی ہے، ٹھیک ہے، یوم، اگین یو پہ ایک بہت سے لوگ یوما پڑھ دیتے ہیں، دیکھیے یوما واؤ کی لین کی ادائیگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یوما نہیں، یوما نہیں ہے، یوم، ٹھیک ہے، او بو تو سو، ٹھیک ہے، یوم، ٹھیک ہے، پورا 2 کاؤنٹ پڑھ کے، یا پھر رول، لام پہ جھٹکا وہ نہیں آنا چاہیے، شیک نہیں ہونا چاہیے، یا پھر رول را کو ہیوی، اگین تھوڑا سا اس میں بھی را ساکن ہے تو بہت واضح ہونا چاہیے، او حمزہ باریک ہو، حمزہ بالکل شارپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیے مین، اگین ناقص غنہ، اخیر،
ٹھیک ہے، اس کو آپ 2 4 6 کاؤنٹ روک سکتے ہیں، مد العارض للسکون ہے، ٹھیک ہے، مد العارض للسکون ہے، 2 4 6 کاؤنٹ طریقہ شاطبیہ کے اندر. وہ امی ہی، ان پہ آپ کا غنہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، موسٹ کمپلیٹ غنہ. امی ہی پورا جسٹ نیزل آپ کو فیل ہوگا وائبریشن ان یور نیزل کیوٹی. آپ کی جب ہم پورا منہ کلوز ہے نا تو ایئر کو نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. تو وہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ نیزل کیوٹی سے. وہ امی ہی کو آپ نے 2 کاؤنٹ انشاءاللہ اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ انشاءاللہ مد الصلۃ الصغریٰ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ لیٹر آن آپ کسی اور منڈے کلاس پہ آ جائیے، انشاءاللہ اس میں ہو جائے گی. اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. وہ ابھی، یہ سارے جو ہے نا ابھی، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ یہ روکنے کی صورت میں مد العارض للسکون ہے. وہ صاحی، صا اور ہے، ہا کا خیال کرنا، اور سو، ٹھیک ہے. ایسا سین ہے، سو تو پورا آپ اپنے اندر پورا ایئر لے لیجیے، جتنی بھی اب جس کو آپ اندر اس کو ہولڈ کریں گے نا تو ادائیگی زیادہ بہتر ہوگی. یعنی آپ ایئر کو بجائے کہ بلو آؤٹ کریں، یہ ایئر ٹیک ان کر لیجیے، ٹھیک ہے. صاحبتی ہی، ٹھیک ہے. تو میک شور ہی کو آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. مد الصلۃ الصغریٰ و بنی، تو انشاءاللہ بنی کے اندر بھی آپ نے ہاں کا ساؤنڈ واضح ہو 2 4 6 کاؤنٹ کر کے روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ گرامر کی طرف موو آن ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اس کے ساتھ پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ ہم سب مطلب کوشش تو کرتے، باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا انشاءاللہ العظیم، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ریکارڈنگ سے جا کے اس کو سن سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیے گرامر کی طرف چلتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے الحمدللہ کس چیز کو دیکھ لیا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اسم کی جسے کہا جائے کلاسیفیکیشن دیکھ رہے تھے نا، اسم کے 4 پہلو، حالت ہو گیا، ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی، جینڈر کو پڑھ لیا، عدد کو پڑھ لیا، وسعت کو ہم دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے. میں حالت اب ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں، آپ ساری ڈیٹیل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ اوکے ہے نا، حالت ہم اس کو دیکھ چکے ہیں. میں موو ہو جاؤں، آپ بتائیے. ہم موو ہو جاتے ہیں کیا وسعت کی طرف موو آن ہو جائیں؟ یعنی اس معرفہ اور نکرہ بتائیے آپ سب بہنیں. تو پھر میں انشاءاللہ معرفہ اور نکرہ کی طرف موو ہوں گی، اور معرفہ کی کیٹیگری انشاءاللہ ضمائر کی طرف موو ہوں. ٹھیک ہے، سسٹر شبینہ نے کہا ٹھیک ہے، باقی لوگ بھی کر دیں. شاباش، باقی لوگ بھی اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ وہ ساری چیزوں کو لاسٹ کلاس میں بھی الحمدللہ، یا آپ چاہ رہے میں ہلکا سا تیزی سے گو تھرو ہو جاؤں؟ آپ میں سے کوئی چاہ رہے کہ میں گو تھرو ہو جاؤں تو میں ہو جاؤں گی بہت، مگر میں بہت کوئکلی ہو جاؤں گی. لیکن اگر آپ چاہ رہے کہ نہیں ہم آگے موو آن ہو جائیں، دیکھیں میں پیچھے سے صرف اس لیے ریوائز کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی بہن نے نہیں پڑھا وہ پورا ہفتہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مائنڈ سے نکل جاتا ہے نا. تو الحمدللہ صرف اس لیے پیچھے سے مطلب ریوائول ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے مطلب الرٹ ہو جائیں کیا کیا چیزیں ہم کور چکے. چلیے پیچھے سے کر دیں. تو بس چلیے سے انشاءاللہ نادیہ آپ پیچھے سے سلائڈ کو پیچھے کیجیے گا. تو ہم نے اب تک جسے کہا جائے لاسٹ کلاس کو پلیز آپ سن لیجیے گا، ہم نے لاسٹ کلاس میں سارا ریوائز کیا تھا. تو ہم نے اسم کو 4 پہلو سے دیکھا تھا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے حالت دیکھی تھی، اور حالت جینڈر عدد وسط. حالت میں آپ کو پتہ ہے کہ رفع نصب جر، اور ہم اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں فائلی حالت مرفوع، مفعولی حالت منصوب، اور اضافی حالت مجرور، جس کو آپ انگلش میں آبجیکٹو یا سبجیکٹ آبجیکٹ اینڈ دا پوزیشن کے لیے جو آتا ہے یہ ہم دیکھ چکے. پھر ہم نے فائلی حالت کو دیکھا تھا، جیسے آپ کو بتایا بھی تھا زیادہ تر جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، نصب یا جر میں جانے کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے. نیکسٹ پہ آ جائیے، فائلی حالت کا مطلب کیا ہے؟ حالت رفع. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیے، اس کے بعد والی پہ. جی پھر ہم نے دیکھا تھا اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے، یعنی کہ اگر اعراب تبدیل ہو رہا ہو تو 3 طرح کی کیٹیگری: معرب منصرف، معرب غیر منصرف، مبنی. معرب وہ اسماء جو تینوں حالتوں میں چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کتابن، 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 ٹھیک ہے، تینوں حالتیں آئیں گی. اور غیر منصرف کیا ہوتی ہے؟ جس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا کیا بچ گیا؟ جب تنوین نہیں آ رہی اس کا مطلب کوئی طرح کی تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ضمہ، نہ ہی کسرہ، نہ ہی فتحہ. سیم اسی طرح جسے کہا جائے اس کا مطلب ہے اس پہ صرف ضمہ اور فتحہ آئے گا، کیونکہ کسرہ بھی نہیں آتا. اور مبنی وہ اسماء ہوتے ہیں جو فکسڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی طرح کا اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ انشاءاللہ کوئی
جی، حالت رفع میں میں نے آپ کو کہا تھا ہم اس کو گردان بنائیں گے تو کیسے، رفیقن رفیقن رفیقن، کافرن کافرن کافرن، یہ آپ بہت دفعہ بنا چکے ہیں۔ بس اس میں یہ بات بتائی تھی کہ جب آپ نصبی حالت میں کریں گے تو الف کا اضافہ کریں گے، دس از دا عربک رائٹنگ رول، ٹھیک ہے؟ یہ عربی رسم الخط کا انداز ہے کہ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے جب نصب کی حالت لکھی جاتی ہے۔ نیکسٹ پہ آ جائیے، یہ صرف دو کنڈیشن ہے جب ہم الف کا اضافہ نہیں کرتے، جب تائے مربوطہ آ جائے اور الف اور حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے سما ان سے سما ان، اب الحمدللہ اس کے بعد ہم الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ الف اور حمزہ کے بعد عربی رسم الخط میں پھر ہم الف کا اضافہ نہیں کرتے جب ہم گردان بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیم جنتن کے اندر، ٹھیک ہے، آیتن کے اندر، پھر اسی طرح کی کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ میں دیکھیے منصرف اسما کی آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ تنوین اور کسرہ نہیں آتا تو وہ جو 13 سے 12 سے 13% اسما ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اس میں زیادہ تر جیسے نام ہے انبیاء کے، ابراہیم و ابراہیم ابراہیم، مکہ تو مکہ تا مکہ تا، مریم و مریم مریم، اسرائیل و اسرائیل اسرائیل، احمر و کلرز کے نام بھی آتے ہیں، احمر و احمرہ احمرہ۔ نیکسٹ پہ آ جائیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے مبنی کو دیکھا تھا، آئی تھنک مبنی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا جی کہ جتنے بھی یاد رکھے اسماء اشارہ ہیں، جو اشارہ کے لیے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سارے مبنی کی، یعنی تینوں حالتوں میں، چاہے وہ رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، سیم ہوتا ہے، کوئی بھی کیس ہو۔ حاذا حاذا حاذا، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ٹیکسٹ سے، الذی 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 اسماء موصولہ ہے، یہ بھی جسے کہا جائے مبنی کی کیٹیگری، مبنی میں 2 سے 3% اسماء اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اسی طرح تل کا بھی اشارہ ہے، موسیٰ عیسیٰ، یہ سارے مبنی کی کیٹیگری میں۔ آپ نے کبھی بھی ان پر موسو موسی یا موسیٰ ایسے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے ہمیشہ اس کو اسی طرح دیکھا ہوگا کہ الف مقصورہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ آپ نے اسی طرح دیکھا ہوگا۔ نیکسٹ انشاءاللہ کوئکلی سے انشاءاللہ اب جینڈر کو دیکھا تھا، جینڈر دو طرح سے، فیمنن اینڈ میسکولن۔ عربی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ میسکولن ہے، جتنی فیمنن ہے وہ آپ کو مینشن کر دی ہے، تو لہٰذا پھر آسانی ہو جاتی ہے نا کہ کیا چیزیں میسکولن ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ جی اس کے بعد اگر آپ کوئکلی دیکھیے تو ایک سیکنڈ مجھے دیجیے، ہاں جی، جو مونس کی 3 بڑی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 بڑی کیٹیگریز ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جسے کہا جائے حقیقی، قیاسی اور سماعی۔ جو حقیقی ہے اس کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں اس کا میل پیئر موجود ہے، اگر فیمیل ہے تو میل، میل ہے تو فیمیل، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ قیاسی کو کچھ علامتوں سے آپ نے دیکھا تھا کہ یہ علامتیں اگر کسی بھی ورڈ میں پائی جائیں گی، اس کا مطلب ہے کہ یہ قیاسی ہے یا علامتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون کون سی الف، جسے کہا جائے ورڈ کے آخر میں تائے مربوطہ آ جائے، یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا سمائی، جس کو اہل عرب مونس قرار دیتے ہیں، اس میں تمام حروف تہجی ہے، ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام ہے، دوزخ کے تمام نام ہے، اسی طرح ہواؤں کے نام ہے، انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں، پیئرس کی شکل میں، ٹھیک ہے، وہ سارے اس کیٹیگری میں آئیں گے۔ شرابوں کے نام بھی آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ آپ کو مونس کے نام دیے جا رہے ہیں، اردن، دارن، شمسن، نارن، خمرن، سوخن، یہ سارے مونس سمائی جس کو اہل عرب مونس قرار دیتے ہیں۔ سمپل مونس بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی تھی کہ جو بھی لاسٹ لیٹر ہوتا ہے، جیسے جنتن آپ کو پتہ ہے کیسے بنائیں، جیسے مسلمن سے بنائیے، مسلمون تنوین ہٹا کے فتح لگائی اور تائے مربوطہ اکارڈنگلی حالت رفع، نصب و جر کے حساب سے لگا دی، ٹھیک ہے؟ مسلمتن مسلمتن مسلمتن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کافرتن کافرتن کافرتن، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ عدد کو دیکھیے، واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے؟ واحد سنگولر، تثنیہ ڈوئل، جمع پلورل، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو ہم نے واحد تو کر لیا ہے نا، مسلمون، اس کی ساری گردانہ میں سمجھ میں آ گیا۔ تثنیہ کا بنانے کا سمپل فارمولا ہے کہ لاسٹ لیٹر پہ مسلمون یعنی تنوین کو ہٹا کے فتح لگائیے، الف اور نون مقصورہ لگائیے، ایسی نون جس کے نیچے کسرہ آ جائے، مسلمون سے مسلمانی، مسلماتن سے مسلمتانی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ جبکہ نصب اور جری حالت میں کیا کریں گے؟ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، تنوین کو ہٹا کے واحد کی کہ لاسٹ میں جو مسلمون پہ جو تنوین ہے اس کو ہٹا کے فتح سے یا ساکنہ اور نون مقصورہ لگا دیں گے، تو مسلمون سے مسلمینی، مسلمتن سے مسلمتینی، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ پھر آپ دیکھیے یہ ساری گردان ہے جس کو آپ دیکھ چکے ہیں، بس تثنیہ بنانے کا یاد رکھیے، واحد کا اعراب
کس سے آتا ہے؟ حرکت سے آتا ہے. لیکن تسنیہ کا اعراب ہم حرکت کو نہیں دیکھیں گے، صرف حرف کو دیکھیں گے. کیونکہ اگر آپ فارمولے میں دیکھیں تو ہم الف نون مکسورہ ایڈ کر رہے ہیں نا، سیم اسی طرح یا ساکنہ نون مکسورہ ایڈ کر رہے ہیں. جمع کی طرف چلیں گے. جمع دو طرح کی ہوتی ہے، مکسر اور سالم. سالم کا مطلب کیا ہے؟ واحد کا لفظ سلامت رہے گا، بس آپ کچھ ایڈ کر دیں گے اینڈ میں. جو واحد کا لفظ ہے نا اس کے اینڈ میں آپ کچھ لیٹر کا اضافہ کر دیں گے تو سالم بن جائے گی. مکسر میں مکمل جسے کہا جائے، واحد کا لفظ بریک ہو جاتا ہے نا، الگ الگ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمون سے مسلمون. اسی طرح اگر مکسر کو دیکھیں، امراۃن سے نساءن. اسی طرح رجل سے رجال بن جاتا ہے. اسی طرح بہت ساری اگزامپل، جیسے رجل پاؤں کو کہتے ہیں تو ارجل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت کتاب ان سے کتب. تو کوئی آپ کو قاعدہ پرنسپل نظر نہیں آ رہی، بس کرتے کرتے آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا. اسی طرح دیکھیں کہ جمع بنانے کا طریقہ بتا دیا گیا، سمپل سا فارمولا ہے جمع بنانے کا. اگر آپ مذکر کی بنا رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ جیسے مسلمو، من کو آپ ایک دم دو دمہ تین تھی، یعنی دمہ تین تھی نا، دو دمہ تھا، تو واحد کے اسم کے آخر پر ایک دمہ لگا کر ہم کیا کریں گے؟ واو ساکنہ اور نون مفتوحہ کا اضافہ کریں گے، ایسی نون جس پر فتح آئی. مسلمون سے مسلیمن، من کی ساؤنڈ ختم ہو جائے گی، منہ رہ جائے گی، واو ساکنہ اور نون مفتوحہ لگائیے تو مسلمون سے مسلیمون. ٹھیک ہے، مونا. حالت رفع میں نصب و جر میں کیا کریں گے؟ دونوں کی حالت سیم ہے. کیا کریں گے؟ لاسٹ والی جو لیٹر ہے مسلمون، اس کو آپ کسرہ سے ریپلیس کیجئے، مسلمون سے مسلمی، یا ساکنہ اور نون مفتوحہ لگائیے. ٹھیک ہے، تو مسلمین. تو اونا اور اینا کا ساؤنڈ آپ کو جمع میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، جبکہ اس میں آپ کو تسنیہ میں آئینی اور عینی کا ساؤنڈ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، جمع سالم بھی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس صرف جو لاسٹ میں، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں مسلمتن، اب آپ نے کیا کرنا تھا؟ یہ تائے مربوطہ کو سرے سے ہٹا دینا تھا، اور الف اور جسے کہا جائے حالت رفع ہوگی تو اوپن تا، جس کو مفتوحہ کہتے ہیں، وہ دمتین کے ساتھ. تو مسلمتن سے مسلماتن. اور اسی طرح جسے کہا جائے مسلمتن سے نصبی اور جری حالت کیا ہو جائے گی؟ مسلماتن. تن تین تین. تو کیا بات پتہ چلی کہ جمع میں جمع مذکر سالم کا جو اعراب جمع ہم نے دو طرح کی پڑھی، ایک سالم اور ایک مکسر. ٹھیک ہے، سالم کی بھی دو کیٹیگری پڑھی، ایک ہوتا ہے جمع مذکر سالم اور ایک ہوتا ہے جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے نا، جمع مکسر جو مذکر سالم ہے اس میں ہم نے فارمولے کو دیکھ لیا کیسے کیسے ایڈ کریں گے، رائٹ. لیکن جو جمع مؤنث سالم ہے، جمع مذکر سالم کا اعراب حرف سے آتا ہے، جبکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حرکت سے آ رہا ہے. دیکھیں ساؤنڈ آپ پڑھیے، جیسے میں کہتی ہوں مسلماتن تین تین، ہے نا، چینج ہو رہا ہے نا. تو اس انداز سے اس کو دیکھیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ ساری گردانیں ہیں جو کہ آپ اس کو دیکھتے جائیں گے. اب آ جائیے مؤنث جمع مکسر پہ آ جائیے. اس کا کوئی بنانے کا پرنسپل نہیں، یا تو حروف کو بڑھاتے یا گھٹاتے یا حرکات و سکنات، یعنی جو واول سائنز ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو اگزامپل دی گئی ہے، جدارن سے جو دراہرن، کتابن سے کتبن، لسانن سے السنتن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں تو مکمل بریک ہو گیا ہے، کہیں کچھ جسے کہا جائے درمیان سے بریکج ہے نا، اور کہیں تو بالکل ہی جسے کہا جائے الگ سے شیپ آ رہی ہے. تو کوئی حرکت چینج ہو گئی ہے پوری نا، الحمدللہ. تو قلم سے اقلام، اقلام. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یہ ہمارا جمع مکسر ہو گیا. تو کیا بات پتہ چلی؟ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھے گا، کیونکہ اعراب کو سمجھنا بہت اہم ہے. اس کے بغیر آپ کوئی بھی عربی انشاءاللہ پڑھیں، چاہے وہ قرآن مجید ہو یا عربی بک، آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ ٹیکسٹ میں وہ ورڈ کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں زور دیتی ہوں کہ اگر واحد ہے تو اس کا اعراب حرکت سے آئے گا، تثنیہ ہے تو تثنیہ کا اعراب حرف سے آئے گا، جمع ہے تو جمع میں سالم ہے. سالم میں بھی دو بڑی کیٹیگری ہے، مذکر اور مؤنث. مذکر ہے تو یاد رکھیے اس کا اعراب حرف سے آئے گا، اور اگر جمع مؤنث ہے تو اس کا اعراب
ہم حرکت سے آئے گا. اسی طرح جمع مکسر کا اعراب بھی حرکت سے آتا ہے. جدارن جیسے آپ دیکھیے السنتن، ٹھیک ہے، یہ کس ہم کیا دیکھ رہے ہیں لاسٹ لیٹر کی حرکت. تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. کوئکلی موو ہوتے ہم نے وسعت کو دیکھا تھا. وسعت میں دو بڑی کیٹیگری تھی، معرفہ اور نکرہ. معرفہ کیا ہے خاص، جس کو آپ پراپر ناؤن کہتے ہیں. نکرہ عام چیز کے لیے یعنی کامن ناؤن ہے. اس کی ہم نے جو معرفہ کی ہم نے 7 کیٹیگری دیکھی ہے. سوری 6 کیٹیگری یہاں پہ یہاں 6 کیٹیگری ہے. یہاں پہ آپ کو 5 دکھائی جا رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا 6 کیٹیگری. ٹھیک ہے، اسم علم، اسم ضمیر، جی اسم اشارہ، جی اسم اشارہ، اسم معرف بالنام، اسم موصول. ٹھیک ہے انشاءاللہ العظیم. تو اسم علم خاص کسی بھی شخص چیز یا جگہ کا نام ہے، جیسے محمد، حامد، سعید. ٹھیک ہے، مکہ تو. اسی طرح ہم جسے کہا جائے یعنی کوئی بھی جو خاص ہو نا، بیسیکلی اسم علم آ جائے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے ضمیر کو انشاءاللہ بھی ہم سب سے آخر میں دیکھیں گے. آپ نکرہ کی طرف آ جاتے ہیں، تھوڑا سا نکرہ کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ضمائر کی طرف چلتے ہیں. نکرہ عام چیزوں کا نام ہے. وہ اسم ذات بھی ہو سکتا ہے، کسی کا ذاتی نام، چاہے وہ انسان کا ہو، کسی پتھر کا ہو، کسی جانور کا ہو. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی انسان یہ کیا ہے، کامن ہے، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے. ولدن کوئی بھی ہو سکتا ہے. رجل کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. فرس کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے. حجر یعنی جیسے حجر یعنی پتھر، کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے نا. یا کسی کی صفت ہو، جو جیسے ہم کہتے ہیں حسن ہے نا، خوب جیسے اچھا، یعنی حسن کہتے ہیں نا، جیسے حسن خوبصورت. اسی طرح طیب خوشبو کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، ساحل آسان. ٹھیک ہے، تو جو صفت ہے وہ بھی اس کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہے. مصدر جو کام بیسیکلی اس میں کام ہوتا ہے، اس میں ایکشن نہیں پایا جاتا، جیسے نصر مدد کرنا، فتح کھولنا، جلوس بیچنا. ٹھیک ہے، کھانا پینا سونا چلنا نا، یہ سارے مصدر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو کام کا نام ہوتے ہیں، عمل کا نام ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایکشن نہیں پایا جاتا، زمانہ نہیں پایا جاتا. اور یہ بتا دیا گیا کہ اس کی علامت کیا ہے کہ اس پر تنوین آئے گی. ٹھیک ہے، چاہے وہ دو زبر کی ہو یعنی فتحہ کی ہو، ضمہ کی ہو یا کسرہ کی ہو. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تھی. اچھا، اب یہ کہ ہم معرفہ بنانے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں. سمپل ہم کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب معرفہ بناتے ہیں تو سمپل تا فارمولہ ہے معرف باللام والے جو کیٹیگری ہم پڑھ چکے ہیں، کہ اگر کامن ناؤن ہے کتابن، تو ہم الکتابو کیسے بنائیں گے. یہ جو لام تعریف ہے، اللہ الف لام، اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے. بیتن تھا البیت، یاد رکھیے جب ال آئے گا تو بیتن کی جو لاسٹ لیٹر کی تنوین ہے وہ خود سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بیتن. اب الا اس کے اندر جیسے پلس کیجئے تو کیا ہو جائے گا، البیتن. یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب ال اینڈ تنوین نیور ٹوگیدر، کبھی بھی ساتھ ساتھ نہیں آئیں گے. تو البیتو، البیتو. ٹھیک ہے نا. قلم سے القلم، لیل سے اللیل، درس سے الدرس، صادق سے الصادق. ٹھیک ہے، طالب سے الطالب. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ جب ہمیں معرفہ بنانا ہوتا ہے، سمپل فارمولا وہی ہے جو آپ نے واحد کی آپ نے گردان کی تھی، سیم تسنیہ میں بھی ویسے ہی بنائیں گے، صرف ال لگا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ال لگا کے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں، اور آپ یہ کر چکے ہیں. پھر آپ نے یہاں پہ ایک چیز کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین اگر دو اسما ساتھ ساتھ آ رہے، جیسے زیدن ہے اور العالم ہو. آپ کو پتہ ہے کہ العالم کا جو حمزہ ہے، حمزۃ الوصل ہے. اب آپ اس کو کیسے پڑھیں، اور زیدن کے اندر یاد رکھیے ساؤنڈ جو ہے نون ساکن کا ساؤنڈ ہے. تو زیدن کے اندر جو نون ساکن کا ساؤنڈ ہے پلس الف لام کے اندر حمزہ تو گر گیا ہے کیونکہ حمزۃ الوصل ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، دو ساکن ہیں ان کو، ایک تو نون پہ ساکن ہے، دوسرا لام پہ ساکن ہے نا، تو دونوں ساکن ہے. تو ایسے موقع پر ہم ایک نون کا اضافہ کریں گے جس کو نون قطنی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، زیدن العالم. ٹھیک ہے انشاءاللہ، زیدن العالم. ٹھیک ہے، اسی طرح زیدن پلس ابن، ابن کا بھی جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے، تو زیدن ابن. ٹھیک ہے، زیدن ابن. اسی طرح دیکھیے حاذا اسم، ہم اسم کا بھی جو حمزہ ہے وہ بھی حمزۃ الوصل
ہے تو حازسمن. اب ال لگائیے کسی بھی چیز کے ساتھ، اگر ابن ہے آپ اس کو معرفہ بنائیں گے الابن. ٹھیک ہے، تنوین ہٹ جائے گی، معرفہ بن جائے گا. ال ہے پلس اسم ہے، اب آپ اس کو معرفہ بنانا چاہتے ہیں الاسم. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ کو معرفہ اور نکرہ انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. ضمائر کو دیکھیں گے. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی معرفہ کی کیٹیگری ہے. وہ ضمائر کیا ہیں جو کہ نمبر 1 معرفہ کی کیٹیگری ہے، پوائنٹس پہ لکھیے. نمبر 2 ضمائر وہ ہوتے ہیں جو ناؤن کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے انا، ہوا، انتا، ہیا. یہ سارے نا بجائے کہ میں بار بار نام لوں. ضمائر ضمائر کی 2 بڑی کیٹیگریز، ایک ہوتی ہے اٹیچ اور دوسری ہوتی ہے ڈیٹیچ. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے نا اٹیچ، اور بس یہ ٹپ پہ یاد ہو، یا تو اٹیچ ہوگی اس کا مطلب ہے یہ اسم یا فعل یا حرف سے اٹیچ ہوگی، یا پھر ڈیٹیچ ہوگی. یعنی مراد کیا ہے کہ نہ کسی اسم نہ نہ کسی اسم سے، نہ کسی فعل سے، اور نہ ہی کسی حرف سے جسے کہا جائے جڑی ہوگی. یعنی ڈیٹیچ ہے نا، منفصل فصل سے. تو اتنی بات تو سب کو سمجھ آ گئی اٹیچ اور ڈیٹیچ کی. اٹیچ کو ہم نے فردر 3 بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا. ہاں، جو اٹیچ ضمائر ہیں وہ ضمائر جو جڑ کر آتے ہیں، جو اٹیچ ہو کر آتے ہیں، تو وہ کس طرح سے آتے ہیں؟ 3 طرح سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو وہ مرفوع متصل ہوگا، یا منصوب متصل ہوگا، یا مجرور متصل ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر مجرور کی بھی فردر 2 کیٹیگریز ہیں، انشاءاللہ لیٹر آن پر کریں گے. لیکن ابھی ہم دیکھیں گے مرفوع متصل، جو کہ ہم کر چکے ہیں. ایسی ضمائر، ایسے پروناؤن جو کلام میں ڈوئر آف فاعل بنتی ہیں، ڈوئر آف ایکشن بنتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ضمائر جو فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں. جیسے آپ نے پڑھا تھا نا فعلا، فعلا، فعلو. آپ کو یاد آ رہا ہے نا کہ آپ نے یہ کیا تھا نا. تو الحمدللہ جسے کہا جائے، آپ نے یہ یاد رکھیے جو مرفوع، پہلے ذہن میں اس بات کو رکھیے کہ جو اٹیچ ضمائر ہیں وہ 3 طرح سے آتی ہیں: مرفوع متصل سب کے ساتھ لگے گا، منصوب اور مجرور. مرفوع متصل وہ ضمائر ہوں گے جو کلام میں، سینٹنس میں، جملے میں فاعل بنیں گے. اور اس کے لیے پوری گردان ہے. نادیہ والی فعلا والی سلائڈ کو انشاءاللہ لگائے گا، تو اس میں دیکھیے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا انشاءاللہ، تاکہ ایک دفعہ دیکھ لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. جی جزاک اللہ. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتو، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ نا. اب آپ اس میں غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو اس کو کھول کھول کے بتایا تھا نا، اس میں کے اندر کیسے آپ فاعل کو ڈٹرمن کریں گے. اب فاعل جب ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ڈوئر آف ایکشن فعل ہے، کوئی کام ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا ڈوئر آف ایکشن بھی ہوگا، فاعل بھی ہوگا. تو یاد رکھیے فاعل 2 طرح سے آئے گا. ٹھیک ہے، فاعل 2 طرح سے آئے گا. فاعل والی سلائڈ کو لگائیے. فاعل 2 طرح سے آئے گا. ٹھیک ہے، یا تو اسم ظاہر ہوگا، کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے، یا پھر اسم ضمیر کی شکل میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، اس میں جو فاعل ہے وہ کوئی اسما کی شکل میں نہیں آ رہا، بلکہ کس شکل میں آ رہا ہے؟ ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے. اور ہم غور سے دیکھتے ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر فاعل کہاں ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فعلا، اس کے اندر تو کوئی ایکسٹرا لیٹر ہی نہیں ہے کہ ہم اس فاعل کو ڈٹرمن کریں کہ فاعل کہاں ہے. تو یاد رکھیے جب ضمائر کی شکل میں فاعل آتا ہے تو 2 طرح سے آتا ہے. کتنی طرح سے آتا ہے؟ یعنی ایک تو فاعل کی کیٹیگری کیا کہ 2 طرح سے. نمبر 1 یا تو کسی اسما کی شکل میں آئے گا یا کسی پروناؤن کی شکل میں آئے گا. ٹھیک ہے، ناؤن کی شکل میں سمپل الفاظ میں، یا پروناؤن کے. اگر پروناؤن کی شکل میں ہے تو 2 طرح سے آئے گا، یا تو وہ بارز ہوگا برزا سے، یا پھر مستتر ہوگا یعنی چھپا ہوا. ٹھیک ہے، مستتر ہوگا، چھپا ہوگا. تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، تو الحمدللہ فعلا کے اندر ضمیر ہوا مستتر ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ ہی ڈیڈ اٹ، ہی ڈیڈ اٹ. ٹھیک ہے، اس نے کیا. ہم کہتے ہیں نا ہی ڈیڈ اٹ، اس نے کیا. تو اصل بات ہے اگر یہ چیز سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ ہی ڈیڈ اٹ، اس نے کیا، تو بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح دیکھیے کہ
فعلا، ٹھیک ہے. تو جو پورے جو 14 سیغے ہیں نا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس میں سلائڈ پہ جو میں نے آپ کو بھیجا تھا اس کو تھوڑا سا اگر آپ لوگ آفٹر کر لینا تو اس میں آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے کہ جو سلائڈ کے اندر کہ کس کس انداز سے فاعل آ رہا ہے نا. یعنی مراد کہنے کا مقصد ہے کہ فعلا اور فعلت یہ دو صیغے ایسے ہیں 14 صیغوں کے اندر، ٹھیک ہے. آپ اس کی گردان کر چکے ہیں. ان میں دو صیغے ایسے ہیں کہ جس میں فاعل کیا ہے، مستتر ہے، ٹھیک ہے. فعلا کے اندر تو کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے، لیکن فعلت کے اندر تا ہے، جو کہ تا مونس کو فیمنن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ فیمنن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو لہٰذا آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ فعلا اور فعلت یہ دو ایسے ہیں کہ جس میں ضمیر مستتر ہے. باقی جتنے بھی ہمارے ریسٹ آف دا 14 صیغے ہیں اس میں ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے. بارز ہے. بارز کا مطلب کیسے؟ اب آپ اس کو میں نے آپ کو کھول کے بتایا بھی تھا کہ کیسے ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا فعلا، لا کے اندر الف ہے جو کہ مثنیٰ یعنی تثنیہ کو بھی شو کرتا ہے، اور ساتھ میں کیا جسے کہا جائے اس کا فاعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے. دے کا میننگ دے، ٹو کا میننگ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح واو جو ہے، یہ جو واو ہے یہ جمع کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ساتھ میں اس کا فاعل بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو ایکچوئل جو ضمیر کی شکل ہے وہ کیا ہے؟ پہلے جسے کہا جائے فعلا کے اندر ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح فعلا ہما، فعلو ہم، لیکن جو ہمیں جسے کہا جائے گردان میں شو ہو رہی ہے وہ اس انداز میں شو ہو رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے دے ڈیڈ اٹ، دے ڈیڈ اٹ. اسی طرح دیکھیے ہیا مطلب فعلت میں ہیا ہے جو کہ مستتر ہے، اور یہ تائنی سے فیمنن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. فعلت، فعلتا، یہ الف جو ہے اس کا فاعل ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے اور یہ مثنیٰ یعنی تثنیہ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. اسی طرح دیکھیے فعلنا، نہ جو ہے یاد رکھیے اس کا فاعل ہے، اور یہ جو ہے نا فعلنا ہننا بیسیکلی اس کے پیچھے ہے نا کہ ہننا یعنی دے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، دے وومن ڈیڈ اٹ، ٹھیک ہے. الحمدللہ. اسی طرح دیکھیے انت یعنی نیکسٹ آ جائیے فعلتا. فعلتا میں کیا ہے؟ تا. اب یہ جو تا ہے یہ اس کا فاعل ہے، لیکن ایکچوئل کیا ہے؟ انتا ہے، انتا ہے، ٹھیک ہے. تو تا. اسی طرح سیم آ جائیے جسے کہا جائے فعلتما، اس میں تما اس کا فاعل ہے، فعلتم تم اس کا فاعل ہے، لیکن جو فاعل کی ایکچوئل شکل ہے وہ کیا ہے؟ انتا، انتما، انتم، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح فعلتی آ جائیے تو انتی، فعلتما انتما، فعلتن انتن، اور پھر فعلتو انا، اور جسے کہا جائے فعلنا نحنو، ٹھیک ہے. تو اس میں مگر آپ کو جو گردان میں جو فائل کی شکل نظر آ رہی ہے وہ کس انداز سے نظر آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو الحمدللہ بتا دیا، ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا یہ بات تو سب کو آ گئی ہے، ہم نے کھول کے سمجھ لیا. ضمیر مرفوع متصل سب کو سمجھ آ گئی ہے اور سب نے گردانے بھی بنا لیے، ٹھیک ہے. اب ہم منصوب پہ چلیں گے، ٹھیک ہے. اب ہم کس پہ جائیں گے؟ منصوب پہ جائیں گے. جی آپ، ہاں جی ہم منفصل پہ جی نہیں مرفوع منصوب پہ چلیں گے. اس کو اور میں نے بعد میں جو سلائڈ بھیجی نا اس میں انشاءاللہ نکالیے، اس میں جو ہو ضمیر کے ساتھ ہے نا الگ سے اٹیچ کیا. جی آگے آ جائیے. ہاں جی آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، اور آگے آئیے، اور آگے آئیے. ہاں اور ہاں یہاں پہ روک دیتے، ٹھیک ہے. بس یہیں پہ روکیے گا انشاءاللہ. ہاں دیکھیے جتنے بھی متصل ضمائر ہیں نا، ٹھیک ہے. اب ہم منصوب کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ منصوب کو دیکھیں گے تو یاد رکھیے جو متصل ضمائر ہیں چاہے وہ فعل سے جڑ کر آئیں، چاہے وہ حرف سے جڑ کر آئیں، چاہے وہ اسما سے جڑ کر آئیں، ان کی جو شکل ہوگی نا وہ اس شکل میں نظر آئیں گے. ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ اور نہ. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اگر آپ کو یہ یاد رہے گا انشاءاللہ تو آپ پھر انشاءاللہ کبھی ایک تو آپ نے دیکھا متصل ضمائر تھے مرفوع، ان کا تو ٹوٹلی الگ اسٹائل ہے جو آپ کو میں نے کھول کے پوری 14 سیکھوں کے اندر سمجھا دیا کہ فائل ایکچولی ہے کیا اور ہمیں گردان میں کیسے نظر آ رہا ہے، رائٹ. لیکن جو باقی جو ہمارے متصل ضمائر ہیں چاہے وہ منصوب متصل ہو، مجرور متصل ہو، مجرور بھی دو طرح سے، مجرور بالاضافت ہے، مجرور با حرف
پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ جب مجرور کی باری آئے گی تو اس کو میں آپ کو دکھاؤں گی، لیکن ابھی چونکہ ہم منصوب متصل پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیے جو ضمیر کی شکل آپ کو ورڈ کے اندر نظر آئے گی، ٹھیک ہے، وہ کس شکل میں نظر آئے گی؟ وہ اس شکل میں نظر آئے گی. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کھوما کھم، کھی کھوما کھنا، یہ اور نا. اتنی بات سمجھ آ گئی کہ ضمیر کو آپ کس شکل میں دیکھیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ شکل، جب یہ اس کا مطلب ہے یہ ضمیر متصل ہے، اٹیچ ہے. کس سے اٹیچ ہے؟ یاد رکھیے اس سے پہلے ورب اٹیچ ہوگا، اس سے پہلے ورب اٹیچ ہوگا تو وہ منصوب متصل اور کلام میں مفعول بن جائے گی، آبجیکٹ بن جائے گی جس پر ایک کام واقع ہو. ٹھیک ہے نیکسٹ والے پیج میں اس کی اگزامپل ہے وہ اس کو دکھائے گا انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ اس کو ایک اور، اس کو اور کیجیے، ایک اور کیجیے. نہیں ایک نیچے کیجیے اور وہ والی اچھا وہ سلائڈ نہیں. چلیے میں آپ کو اگزامپل دے دیتی ہوں. نہیں اس میں نہیں ہے. چلیے انشاءاللہ، چلیے میں بھول گئی آپ کو وہ سلائڈ بھیجنا. نہیں اب اسی زمین کو کھول لیجیے. ہاں اس کو نہیں، اسی کو کھول لیجیے انشاءاللہ. میں آپ کو سکھا دوں تاکہ آپ اب میں اس میں ورب لیتی ہوں. ٹھیک ہے ورب لوں گی اور آپ نے کیا کرنا ہے ورب کے ساتھ. اس کو میں کہتی ہوں ضربہ، یہ ورب ہے. اب میں ہوں لگا دوں اس کے ساتھ، ضربہ ہوں. ٹھیک ہے نصرہ ہوں، نصرہ ہما، نصرہ ہم، نصرہ ہا، نصرہ ہما، نصرہ ہننا. ٹھیک ہے نصرہ کا، نصرہ ہما، نصرہ ہم، نصرہ کی، نصرہ ہما، نصرہ کننا، نصرانی اور نصرانا. دیکھیے آپ نے دیکھا کہ میں نے صرف اس سے پہلے ایک ورب لگا دیا. ٹھیک ہے وہ جو اس سے پہلے والا پیج ہے نا ان کو نظر آ جائے گا. نادیہ اس سے پہلے والا پیج کھولیے تو وہ جس میں ساری گردانیں دی ہوئی ہیں، جس میں اس سے پہلے اور آ جائیے. ہاں اس سے پہلے آئیے، اس سے پہلے والے. ہاں دیکھیے نیکسٹ آئیے منصوب متصل میں. دیکھیے نصرہ سیکنڈ مرفوع متصل تو ہم کر چکے ہیں. نیکسٹ پہ آئیے منصوب متصل. نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرہ کا، نصرہ کما، نصرہ کم، نصرہ کی، نصرہ کما، نصرہ کن، نصرانی، نصرنا. تو کتنا آسان ہے. اب آپ اس کا ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ اور دیکھیے بہت کلوز ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ غلطی کرتے ہیں. نصرہ اس نے مدد کی، ہی ہیلپ، ہو اس کی. تو اس میں اگر آپ نے ہو کا ٹرانسلیشن مس کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو منصوب ضمائر میں جو مفعول بنتی ہیں ضمیر اس کو آپ نے مس کر دیا. اس نے مدد کی، ہو اس کی. نصرہ اس نے مدد کی، ہما ان دونوں کی. نصرہ ہم اس نے مدد کی، ہم ان سب کی. تھرڈ پرسن ہے، سب کی مدد کی. نصرہا اس نے مدد کی اس ایک فیمنن کی. نصرہما اس نے مدد کی، ہی ہیلپ کس کی مدد کی؟ ان دو مؤنث کی. نصرہن اس نے مدد کی ان سب مؤنث کی. ٹھیک ہے نصرہ کا اس نے مدد کی ایک مذکر کی. ٹھیک ہے نصرکم اس نے مدد کی دو مذکر کی. نصرکم اس نے مدد کی سارے جسے کہا جائے میسکولن کی. نصارہ کی اس نے مدد کی ایک مؤنث کی. نصارکم اس نے مدد کی دو مؤنث کی. نصارکن اس نے مدد کی ساری مؤنث کی. نہیں ساری نہیں، ان سب یعنی سوری مدد تمہارے کی میننگ میں یعنی کہ تم سب عورتوں کی. ٹھیک ہے اور نصارانی اس نے مدد کی نی میری، اور نصارنا اس نے مدد کی ہم سب کی. ٹھیک ہے دیکھیے اگر آپ غور سے دیکھیں خود آپ مرفوع متصل کو دیکھیے، نصرنا اور نصرانا دونوں میں دیکھیے کتنا ذرا سا فرق ہے. صرف را پہ جزم اور فتح کا فرق ہے. نصرنا، نصارنا. کوئی غلطی میں نہ کو دیکھ کے پہ یہ کہے کہ او جسے کہا جائے یہ تو جسے کہا جائے مرفوع متصل ہے. نہیں، جب نصرنا را کے اوپر جزم آئے گی تو پتہ چلے گا نصارا، نصارا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتم، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. اور یہ کیا ہے؟ نصرنا، نصرنا، نصرنا. ٹھیک ہے تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو منصوب متصل ضمائر ہیں ان کی ایک خاص شکل ہے. اور وہ شکل کیا ہے؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا،
کا کھما کھم کی کھما کننا یہ اور نا. آپ کیا کریں گے؟ آپ نے بس اس سے پہلے ورب لگا دینا. جیسے میں کہتی ہوں آپ لکھتے ہیں دارابا ہو اس نے مارا، ہو اس کو مراد ایک مذکر کو مارا، نصرا دارابا ہما اس نے مارا ان دو مذکر کو، نصرا ہم اس نے مارا ان سب مذکر کو. بات سمجھ آ رہی کہ ٹرانسلیشن میں کیسے فرق پڑتا ہے، کیسے ہم اس کی صحیح سے ٹرانسلیشن کریں تاکہ کوئی ہمارے پاس مسنگ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نصرہا اس نے مارا اس ایک مؤنث کو، نصرہما جسے سوری ضربہما اس نے مارا ان دو مؤنث کو، ضربہن اس نے مارا ان سب مؤنث کو. بات سمجھ آ رہی کیسے میں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں؟ تو آپ کو بات سمجھ اس بات پہ آ رہی ہوگی کہ جو متصل ضمائر ہے، خاص کر منصوب متصل ضمائر، نمبر 1 یہ فعل سے اٹیچ ہوں گے، یعنی ان کی جو خاص شکل ہے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یہ اور نا. یاد رکھیے اس سے پہلے کیا اٹیچ ہوگا؟ ورب اٹیچ ہوگا. منصوب ضمائر میں آلویز جب متصل ہوں گے ان سے پہلے صرف اور صرف فعل اٹیچ ہوگا. اب آپ کوئی بھی فعل لگا لیجئے، شریبہ لگا دیجئے، ضربہ لگا دیجئے، جسے کہا جائے قتل لگا دیجئے، ٹھیک ہے، اسی طرح نصرہ لگا دیجئے. تو میں آپ اس میں سے 2 یا 3 بنا لیجئے اپنے پاس. ایک نصرہ سے بنائیے، ایک آپ ضربہ سے بنا لیجئے، ایک قتلہ سے بنائیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بات سمجھ آ گئی. آپ 3 سے 4 یا 5 بنائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیسے میننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو لاسٹ والا جو مؤنث لاسٹ میں جو جمع سوری واحد مؤنث متکلم کا جو سوری مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، واحد متکلم کا جو صیغہ ہے نا، جیسے میں کہہ رہی تھی نصرنی نی، یہ جو نون میں نے لگایا تھا نا، کیونکہ آپ دیکھیے میں یا متکلم لگاؤں تو یا جگہ میں پڑھ نہیں سکتی تو کیا کرتے ہیں، ایک نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نون وقایہ. نون وقایہ. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نصرہو، اس میں تو کچھ نہیں کرنا پڑا، نصرہما کچھ نہیں، ہم نصرہم نصرہا نصرہما نصرہن، نصرکا نصرکما نصرکم نصرکی نصرکما نصرکن نصرانی. یہ جو نون کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، یا تو لگی ہے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی یا متکلم آئے گی، جب یا متکلم کو ہم ورب کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کو جوڑنے کے لیے درمیان میں ایک نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس نون کو نون وقایہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شربنی. ٹھیک ہے. اس نے پلایا مجھے. ٹھیک ہے. اس نے پلایا مجھے. شربنا اس نے پلایا ہم سب کو. بات سمجھ آ گئی نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ بس اس کا خیال کریں گے گردان بناتے ہوئے. اور ویسے بھی انشاءاللہ میں کس کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. جلدی سے اپنی آپ آج کی آیات کو نکالی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں 2 ایگزامپل. ندی آیات کو آگے سے لگا دیجیے. انشاءاللہ سب آپ کو آ گئی ہے الحمدللہ. آپ نے گردان 4 سے 5 بنا لیجیے. ٹھیک ہے. سب سے قرآن کی آیت لا دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آیت نمبر دیکھیے 26 کے بعد فَأَنبَتْنَا. ٹھیک ہے. فَأَنبَتْنَا نا. اب آپ نے تھوڑا سا کیا کرنا، اگر میں آپ کو بتا دوں تو آسان ہے. ٹھیک ہے. اس کو کریں گے تو انبع انبعو انبعت، پھر اسی طرح جاتے جائیں گے انبتنا نا، ساکن آ رہی ہے تو اس سے آپ پہچان جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو نا ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ اگایا. فانبتنا پس اگایا نا ہم نے، تو یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. وہ جو پہلی والی ضمیر مرفوع متصل، مرفوع متصل، اگر آپ اس کی پوری گردان بنائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. انباء سے بنائیں گے تو انشاءاللہ پھر انبعت انبعتا، پھر انبعنا، پھر اس طرح سے چلتے جائیں گے انشاءاللہ. تو انبتنا سب سے آخر میں والا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو پس اگایا ہم نے، فیہا اس میں حبا. اچھا یہ جو پرانے آپ اسما کر چکے اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائے گا. اسی طرح یہ حدائق غلبہ فا نہیں فاکہتوں کا تو یہ اس کو ایسے ہی لکھا جاتا ہے لکھم. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ بھی ضمائر ہے. ابھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں لیکن آپ اتنا تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اٹیچ ہے نا، لام کے ساتھ یہ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو کہیں گے متصل ہے، اٹیچ ہے. اتنی تو پہچان آپ کو ہو رہی ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لام اٹیچ ہے، یہ حرف اٹیچ ہے. ٹھیک ہے. اصل میں لام جارہ تھا، لی تھا، لیکن آپ
مطلب پڑھنے کی آسانی کے لیے آپ دیکھیے لیکھوم پڑھنا کتنا مشکل ہے، لکھوم پڑھنا کتنا آسان ہے نا، تو پڑھنے کی آسانی کے لیے لام پر فتح ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ سیم اس طرح دیکھیے ولی انعامکم، نعام، نام سے انعام جمع ہے، مویشیوں کے لیے آتا ہے، اس سے پہلے اسما جڑ گیا، تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ یہ متصل ہے یا منفصل نا، تو آپ اس کو بس سرکل کر دیجئے کہ یہ اٹیچ ہے، ضمیر ہے اٹیچ ہے، بس دیکھیے کہ ساتھ لگی ہوئی ہے، بس آپ نے سرکل کرنا، بس لکھنا ہے متصل ہے یا منفصل ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اگر آپ کو نام یاد ہے، جیسے آج آپ نے دو تو آپ نے جان لی، مرفوع متصل اور منصوب متصل، ٹھیک ہے، اس کی پہچان کر کے آپ لکھ دیجئے۔ آپ نے ابھی مجرور نہیں پڑھی ہے دو طرح سے، وہ آپ ابھی چھوڑ دیجئے، لیکن اکثر اتنا ضرور مینشن کر دیجئے کہ متصل ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سیم اسی طرح دیکھیے یوم یفر المرء من اخیہ، ہی ضمیر اٹیچ ہے، ٹھیک ہے، تو غور سے دیکھیں گے تو اٹیچ ہے، اب کون سی اٹیچ ہے؟ مجرور ہے، اور مجرور میں بالاضافت ہے، لیکن ابھی آپ نے پڑھا نہیں۔ سیم اسی طرح امی ہی، سیم مجرور بالاضافت ہے، یہ بھی مجرور ہے، ابھی صاحبتی و بنی سب میں مجرور بالاضافت ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے اپنی ریسائٹیشن بھیجنی ہے انشاءاللہ 27 سے لے کر 36 آیات تک، اور ساتھ ہی آپ کو میں نے کہا 3 سے 4 گردان بنا لیجئے، ٹھیک ہے، شریبہ سے طلبہ سے بنا لیجئے، قتلہ سے بنا لیجئے، نصرہ سے بنا لیجئے، ضربہ سے بنا لیجئے، 5 بنانے تو اچھا رہے گا، آپ کو پکا ہو جائے گا ٹرانسلیشن کے ساتھ نا، ٹھیک ہے نا۔ اور ساتھ میں انشاءاللہ تھوڑا سا جو آپ کا، جب آپ اس کو میمورائز کریں گے تو تھوڑا سا ضمائر پہ غور و فکر کیجیے گا، تاکہ نا جو سیکھ رہے ہیں اس کو فوراً اپلائی کریں، تو پھر آپ انشاءاللہ صیغے کو جو اس کو پہچان جائیں گے نا، تو آپ کے لیے ٹرانسلیشن مشکل نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ آپ کا کوئی کویشچن ہے تو کر لیجیے، ورنہ انشاءاللہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا 3-4 منٹ اوپر چلا گیا۔ چلیے، جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سسٹر بس آپ سب سے ایک پہلے بھی اناؤنسمنٹ کی تھی، اور ابھی بھی میں صرف اس نیت سے اناؤنسمنٹ کر رہی ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی اپنے خیر کے کام میں جمع ہونا چاہتا ہے، الحمدللہ ہم نے ایک ریلیف ہیومینٹی کا گروپ بنایا ہوا ہے، جو کہ ہر طرح سے وہاں پہ لوگ ہر ملک سے وہاں پہ ماشاءاللہ اٹیچ ہیں، مطلب مرادے جڑے ہوئے ہیں، یو کے سے ہوں، یو ایس اے سے ہوں، پاکستان، انڈیا، اسی طرح کینیڈا وغیرہ نا، سیم اسی طرح وہ کیا ہے کہ بس ہم منتھلی 1 یا 2 پروجیکٹ ہم ڈالتے ہیں، اور ساری بہنوں کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وہ پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے ودن 1 2 اور 3 ڈیز کے اندر نا، اور بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ کے کام۔ سیم اسی طرح ہم نے جو کینیڈا اور یو ایس اے میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک الگ سے پرائیویٹ گروپ بنایا ہے فار کمیونٹی ہیلپ کے لیے نا، کہ ہم نے اس میں بیسیکلی جسے کہا جائے ایک ہم نے اس میں اس انداز سے پلاننگ کی ہے کہ ہم اس کے ممبر بنیں، اور ایوری منتھ ہمارے پاس چونکہ کچھ ایسے مطلب پاسٹ میں ایسے کیسز آئے کہ ہمیں لگا کہ کمیونٹی کو اس کی ضرورت ہے نا، ہم بہت بڑے پیمانے پر تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ احادیث کو ہم نے اس میں موٹو بنایا ہے، اس بیسس پر انشاءاللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی یو ایس اے کینیڈا میں چاہتا ہے اس گروپ کو جوائن کرنا، جتنا زیادہ گروپ میں لوگ جمع ہوں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ وہ ممبر بنتے جائیں گے، ایوری ون $25 اس میں دینے کا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ ایک دفعہ ممبر بن جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ نہ کرے، میری اور ہم میں سے جو بہنیں اس میں جڑ رہی ہیں ان کی نیت تو یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے آخرت کے گھر کو سجانا ہے نا، لیکن اللہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اس کے چہرے کے دیدار کے لیے، اور اس سے قبولیت کے لیے، اور اس سے جزا چاہنے کے لیے۔ لیکن اللہ نہ کرے زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کب ٹرائلز میں ڈالیں، ایسے موقع پر جب آپ ممبر ہوں گے انشاءاللہ، اللہ نہ کرے آپ کو ضرورت پڑی، انشاءاللہ ہمارے پاس پوری جو کیس کی ٹیم ہے الحمدللہ، جو جسے کہا جائے اس کو ڈیل کرے گی۔ ایوری منتھ جب سسٹر $25 دیں گی تو وہ طرح سے جمع ہوتا جائے گا۔ اللہ نہ کرے ہمارے ممبرس میں سے کسی کو ضرورت پڑے یا ہمارے ممبر سے بلانگ
سراؤنڈنگ، چاہے ان کے اپنے ریلیٹیو کینیڈا یا امریکہ میں رہتے ہوں، یا ان کے آس پاس سراؤنڈنگ میں، یا فیملی فرینڈس وغیرہ، کوئی بھی آس پاس میں آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ جانتی ہیں، اور ہم ایک دفعہ اس کیس کو ویریفائی کر کے انشاءاللہ، میں اگر $25 کسی کو دوں گی تو کتنا کسی کا فائدہ ہوگا، لیکن ماشاءاللہ اس میں 60+ لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ ہمارا آج سے وہ گروپ الحمدللہ اسٹارٹ ہو گیا، آج جون 1 ہے، ہم نے مئی کے اینڈ میں اس کو شروع کیا تھا، لوگ جمع ہوتے گئے، کارواں بنتا جائے گا، اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں لے کر آئیں گے سسٹرز، کیونکہ ایسے کیسز دیکھیں ہمارے ایریا میں اور جگہ بھی۔ کل بھی میرے پاس کسی کا فون آیا کہ کینسر پیشنٹ ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ اتنا زیادہ اللہ کی ذات پر ہی ان کا جسے کہا جائے ڈگمگائے گئیں کہ اللہ ہے کہیں، نعوذ باللہ۔ مطلب ان کا یہ سوال تھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ لوگ تک ایسی اپروچ لوگ نہیں کرتے ہو نا، لیکن جب مجھے پتہ چلتا ہے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا یہ بندہ بھوکا تھا، تم نے کیا کیا نا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی ہم بہت بڑے پیمانے پر تو یہ کام نہیں کر سکتے، ہم نے اسی پرپس کے لیے، جیسے ہمارے پاس ایک سسٹر تھی، ان کو 3rd ڈگری بن ہو گیا، اس کے بعد الحمدللہ رمضان تھا تو پیسے جمع ہو گیا۔ ہر وقت کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آپ 100 200 $300 دیں، لیکن دیکھیے $25 منتھلی کسی کے لیے دینا مشکل نہیں ہے نا۔ تو دیکھیں الحمدللہ اتنی دعائیں وہ آج دیتی ہیں، میسج بھی کرتی ہوں تو دعاؤں کے ساتھ کہ ہم ان کے گھر کے کلیننگ بھی کروا دی، اللہ کے اذن سے ان کو فوڈ بھی سرو کر دیا گیا، کہ کس کی طرف سے ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی دیوی توفیق سے ہوا، اس نے ہمیں ذریعہ بنا دیا نا۔ تو اسی لیے ہم نے ایک پرماننٹ گروپ بنا دیا ہے کہ جو بھی اس کے ممبرشپ بننا چاہتے ہیں، آپ کے آس پاس کوئی بھی اس طرح کے لوگ ہیں، آپ انشاءاللہ ایک دفعہ ممبر بن جائیے، اور انشاءاللہ ہم مل کر بہنیں، جیسے کہا جائے اپنی کمیونٹی میں جو سسٹر سفر کریں کسی بھی حوالے سے، کوئی بھی حادثہ ہو گیا نعوذ باللہ، کسی بھی طرح کی کوئی چیز، تو اس سے فائدہ لے سکیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ کہ $25 ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور سارا اس کا انشاءاللہ پروسیجر ہے، ڈاکومنٹ شیئر کر دیا گیا گروپ میں، وہ ہر ایک کے لیے عام نہیں ہے یہ گروپ، ٹھیک ہے۔ اس میں وہی لوگ انٹر ہوں گے جو واقعی دینا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ریلیف ہیومینٹی کا ہم نے انٹرنیشنل گروپ بنایا ہوا ہے، اس میں جب جس کا دل چاہتا ہے تو وہ نکل بھی جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اوپن چھوڑا ہوا ہے کہ جو خوشی سے دینا چاہے۔ لیکن اس میں چونکہ ہم الحمدللہ خود بھی اللہ نہ کرے ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم مطلب اس سے فائدہ لے سکتے، تو ہم نے ایسا اماؤنٹ رکھا ہے کہ جو ہر ایک کے لیے انشاءاللہ آسان ہو اور سب ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، سوری میسج لمبا ہو گیا، لیکن ضرور حصہ بنیے، آپ نہیں پتا آپ کے $25 کتنے گھروں کے لیے فائدہ کر جائے نا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ میں سے کوئی اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے تو ٹیوزڈے کلاس ہے ہماری جو گرامر میں، اس میں جو ایڈمن ہے آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔